بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناصر میرے ماموں کا بیٹا اور رابعہ خالہ زاد تھی۔ ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہو چکی تھی۔ ہم سب کے گھر قریب قریب تھے۔ ناصر اور رابعہ کا پیار ایک قدرتی بات تھی۔ وہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور یہ سچ ہی ہے۔ میرا تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میری شادی ناصر سے ہو جائے گی، جبکہ خاندان کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ اس کی شادی رابعہ سے ہی ہوگی۔ تاہم ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے دونوں کے والدین میں ناراضگی ہو گئی۔ یہ کوئی کاروباری معاملہ تھا۔ دونوں خاندانوں میں رنجش اتنی بڑی کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ نتیجتاً ان کی منگنی ٹوٹ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ناصر کے دل پر کیا بیتی، مگر رابعہ کا حال سب جانتے تھے۔ یہ شدید بیمار پڑ گئی اور کافی عرصہ بستر پر رہی۔ ان دونوں میں میری امی جان میرے رشتے کے لیے بہت فکر مند تھی اور میری شادی کسی غیر خاندان میں کرنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ اپنوں میں کوئی مناسب رشتہ موجود نہ تھا۔ جب رابعہ اور ناصر کی منگنی ختم ہو گئی تو امی جان کو خیال آیا کیوں نہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے ناصر کو دے دوں۔ اس طرح بھائی سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ وہ کسی غیر لڑکی کو ناصر کی دلہن بنا کر نہیں لائیں گے اور گھر کی دولت بھی گھر میں ہی رہے گی۔ اس معاملے میں امی نے خالہ یعنی رابعہ کی ماں کا بھی خیال نہ کیا۔ امی نے ماموں سے بات کی۔ انہوں نے چند دن سوچنے کے بعد اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میں عمر میں ناصر سے 7 برس بڑی تھی، اگرچہ دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے اس کی ہم عمر لگتی تھی، تاہم حقیقت یہی تھی کہ وہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ بیچارہ ناصر یوں تو خاندانی معاملات میں بولنے کی طاقت نہ رکھتا تھا، مگر اس معاملے میں ماں کے آگے بول پڑا کہ لڑکی عمر میں 7 برس بڑی ہے۔ اس پر مومانی برہم ہو کر گویا ہوئی کہ نادان لڑکے لڑکی بڑی ہو تو کیا ہوا، سگڑ ہے، اپنے خاندان سے ہے، دیکھی بھالی ہے، غیروں میں رشتہ کریں گے تو نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں گے، کیسے رنگ دکھائیں گے، ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ماں نے ناصر کو سمجھا بجھا کر چپ کرا دیا۔ میں جانتی تھی کہ ناصر بادل نخواستہ پر شادی کر رہا ہے، مگر میں ایک کیا کر سکتی تھی؟ میں بھی مجبور تھی، کچھ بول نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی میری اس معاملے میں کوئی چلتی تھی۔ میں ناصر اور رابعہ کی گہری محبت سے بھی واقف تھی، مگر اس رشتے کے ٹوٹنے میں میرا کوئی دوش نہیں تھا۔ بہرحال میری شادی ناصر سے ہو گئی اور میں بیاہ کر ماموں کے گھر آ گئی۔ ناصر کا رویہ میرے ساتھ سخت مہری والا تھا۔ میری ساس ہر وقت اسے سمجھاتی رہتی تھی اور وہ مجبوراً میرا ساتھ میاں بیوی کا رشتہ نبھا رہا تھا، ورنہ اس کا دل گھر میں نہیں لگتا تھا۔ وہ کسی چیز میں بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ میں نے اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ اس کے دکھ سے واقف تھی۔ وہ مجھ سے بے رخی برتتا تو میں بھی اسے اف نہ کرتی، کوئی شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ میں جانتی تھی وہ ایک مجبور انسان ہے۔ مجھے اپنے ماموں کے گھر کھانے پینے یا روپے پیسے کی کوئی تکلیف نہ تھی، سوائے اس کے کہ ناصر کی سخت مہری کبھی کبھار دل آزاری کر دیتی تھی۔ تاہم میں یوں ہی سمجھتی تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ رابعہ کی یاد کو دل سے بھلا ہی دے گا، کیونکہ اب وہ اس کی ہو نہیں سکتی تھی۔ میری ساس کا خیال تھا کہ جب بچے ہوں گے تو ناصر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ سب گھر والے خوش تھے، میرے میکے والے بھی اور سسرال والے بھی۔ ناصر بھی بظاہر خوش نظر آتا تھا، مگر اس کے مزاج میں جو بیزاری زہر کی طرح رچ بس گئی تھی وہ اب بھی باقی تھی۔ کچھ عرصے بعد میرے ماموں اور خالہ میں شکر رنجی دور ہو گئی اور ناصر نے رابعہ کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ بات مجھے اور میری ساس کو پسند نہ تھی، پھر بھی ہم ناصر کی غسلی طبیعت کی وجہ سے اسے روک نہ سکے۔ جب وہ رابعہ کے گھر جا کر بیٹھنے لگا تو میرے ماموں اور میرے میکے والوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا۔ انہوں نے ناصر کو روکا تو وہ سب سے الجھ پڑا اور گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دی، اس ڈر سے کہ بات طول نہ پکڑ لے۔ سب چپ ہو گئے۔ رابعہ کے گھر والے بھی خوب جانتے تھے کہ ناصر صرف رابعہ کی خاطر آتا ہے، مگر انہوں نے اسے نہ روکا۔ الٹا رابعہ کی امی اس کی زیادہ آؤ بھگت کرنے لگی۔
میری امی جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، کیونکہ امی نے میرا رشتہ ناصر کو دیا تھا۔ اب وہ انتقاماً اسے اپنے گھر بیٹھائے رکھتی تھی، کیونکہ اس بات سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ بھلا کون سی بیوی چاہے گی کہ اس کا شوہر اپنی سابقہ منگیتر اور محبوبہ کے گھر بیٹھا رہے؟ اب ناصر کا رویہ مجھ سے مزید خراب ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے کلام تک نہیں کرتا تھا۔ میں اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی۔ آفس سے آ کر کھانے کے بعد آرام کرنے کی بجائے وہ رابعہ کے گھر چلا جاتا اور رات گئے اس وقت واپس آتا جب سب سو چکے ہوتے۔ سبھی کو خبر ہو گئی تھی کہ رابعہ اور ناصر کا رومانس دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ امی نے جا کر خالہ جان سے احتجاج کیا، یہاں تک کہ میں نے خود رابعہ کے والد سے فریاد کی، مگر انہوں نے میری کسی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ جب میں نے ناصر سے کھل کر احتجاج کیا تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ بات بڑھ گئی اور مجھے امی کے گھر آ کر رہنا پڑا۔ جب معاملہ حد سے بڑھنے لگا تو میرے سسر صاحب کو مداخلت کرنا پڑی۔ انہوں نے میرے خالو سے کہا کہ یہ معاملہ اب یہیں ختم ہونا چاہیے۔ ناصر کی شادی ہو چکی ہے اور قسمت کا یہی فیصلہ تھا۔ ہم اس فیصلے کو بدل نہیں سکتے، لہٰذا آپ رابعہ اور ناصر کو روکیں۔ اس پر خالو جان نے جواب دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو خود روک لیجئے، ہم اسے اپنے گھر آنے سے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ناصر کسی کی سننے والا نہ تھا۔ ہم اسے روکتے بھی تو وہ نہ روکتا، اور یہ بات بڑے خالو جانتے تھے۔ گویا وہ اب ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ جب خاندان والوں نے حالات کو حد سے زیادہ پکڑتے دیکھا تو کچھ بزرگوں نے مداخلت کی۔ اس پر خالو جان نے فیصلہ کیا کہ وہ نقل مکانی کر جائیں گے، لہٰذا وہ پشاور چلے گئے۔ نہ پڑوس میں گھر ہوگا نہ یہ مسئلہ کھڑا ہوگا۔ وہ گھر تو کیا پورا شہر ہی چھوڑیں گے۔ ہم سب نے شکر ادا کیا کہ خالو جان نے ہم سب کی خاطر نقل مکانی کر کے بہت بڑی قربانی دی، ورنہ ناصر باز آنے والوں میں سے نہ تھا۔ رابعہ کے گھر والوں کے پشاور منتقل ہونے کے بعد کچھ عرصے تک تو میرا شوہر سخت مضطرب اور پریشان رہا۔ پھر اچانک ایک دن وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ ایسا غائب ہوا کہ پورے 15 دن کوئی خبر نہ ملی کہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ ہو نہ ہو وہ پشاور گیا ہوگا۔ میرے سسر صاحب پشاور گئے تو رابعہ کے والد نے کہا ناصر یہاں نہیں آیا، اگر وہ آیا تو میں خود اسے ساتھ لے کر آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ ایک ہفتے بعد خالو جان یعنی رابعہ کے والد ناصر کو لے کر آئے اور اسے ہمارے گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے، مگر ناصر نے اپنے والدین سے کوئی بات کی اور نہ ہی مجھ سے کلام کیا۔ جب میں نے اسے مجبور کیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں رابعہ سے دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ میری منگیتر تھی۔ والدین نے اپنے جھگڑوں میں مجھے کس بات کی سزا دی تھی؟ جو میری محبت کو مجھ سے چھین لیا۔ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اپنے والدین کے ہاں جا سکتی ہو۔ اس کے بعد وہ چند دن بامشکل خود پر جبر کر سکا، پھر اطلاع دیے بغیر گھر سے چلا گیا۔ اس بار تو سسر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اب جو مرضی آئے وہ کرے، میں کب تک اس کے پیچھے بھاگ سکتا ہوں۔ ناصر کے دل میں جو تھا اس نے وہی کیا، اس نے رابعہ سے شادی کر لی۔ رابعہ کے والدین نے بھی میرا کوئی خیال نہ کیا اور باخوشی اپنی بیٹی سوتن بنا کر بیاہ دی۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی میری خوشیوں سے زیادہ عزیز تھی، اور بھلا کیوں نہ ہوتی؟ جب میری ماں نے سگی خالہ ہو کر اپنی بھانجی کا کوئی خیال نہ کیا تو وہ کیوں کرتے؟ اگر ہم بھی چند دن صبر کر لیتے تو ان کی صلح ہو ہی جاتی۔ امی نے بھی تو میرا نصیب جگانے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایسی جلد بازی کے نصیب کے در کھلنے کی بجائے بند ہو گئے۔ ناصر نے دوسری شادی کے 6 ماہ بعد مجھے طلاق بھجوا دی تاکہ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے آزاد ہو جاؤں، مگر میں آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہو سکی اور دوسری شادی نہ کر سکی۔ اپنے بیٹے کی خاطر میں نے 12 برس گزار دیے۔
ناصر رابعہ کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ اجڑی تو میں جو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ شاید اس کی وجہ رابعہ سے ناصر کی محبت کے علاوہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے خاوند سے 7 برس بڑی تھی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بے جوڑ شادی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔